امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب شرح الصدور شروع کی ہے، جس کی 3 نمبر قسط کل آپ تک پہنچی۔ آج 4 نمبر قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے دین میں فتنے کے خوف سے موت کی تمنا اور دعا کے جواز کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے وہ زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا کی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادتک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتونی۔ یعنی اے اللہ، میں تجھ سے اچھے کام کرنے، برے کاموں سے محفوظ رہنے اور مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ فرمائے تو مجھے اپنی طرف بے آزمائے بلا لینا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں دعا فرمائی، اے مولا، میری طاقت کمزور پڑ گئی، عمر بڑھ گئی، میری رعیت منتشر ہو گئی، بس تو اس حال میں مجھے موت دینا کہ نہ میں اعمال صالح کو ضائع کرنے والا ہوں نہ کوتاہی کرنے والا۔ راوی کہتے ہیں ابھی 1 مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت علیم کندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں حضرت ابس غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکان کی چھت پر موجود تھا۔ انہوں نے لوگوں کو مرض طاعون سے بھاگتے دیکھا تو 3 مرتبہ فرمایا، اے طاعون مجھے گرفتار کر لے۔ میں نے کہا، حضرت ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے عمل منقطع ہو جاتا ہے اور بندہ دوبارہ لوٹ نہیں سکتا کہ عمل کرے۔ حضرت ابس رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے کہنے لگے، تم نے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ تم 6 چیزوں سے پہلے مر جانے کو ترجیح دو؟ بے وقوفوں کی حکومت سے پہلے، سپاہیوں کی کثرت سے پہلے، قاضیوں کے بک جانے سے پہلے، خون مسلم کی ناقدری سے پہلے، رشتہ داری کاٹنے سے پہلے، اور قرآن کریم کو گا کر پڑھنے والوں کے ظہور سے پہلے کہ وہ کسی شخص کو آگے بڑھائیں گے تاکہ انہیں گا کر قرآن سنائے، اگرچہ وہ ان میں سے سب سے کم فہم ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت حکم بن عمر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے طاعون مجھے پکڑ لے۔ کسی نے ان سے عرض کی، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں جبکہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سن رکھا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ہرگز موت کی تمنا نہ کرے؟ انہوں نے فرمایا، جو تم نے سن رکھا ہے وہ میں نے بھی سنا ہوا ہے، لیکن میں 6 چیزوں کے واقع ہونے سے پہلے مرنا پسند کرتا ہوں: قاضیوں کے بک جانے، سپاہیوں کی کثرت، بچوں کی حکومت، خون ریزی، رشتہ داری کاٹنے، اور آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے ان کاریوں سے جو قرآن مجید کو گا کر پڑھیں گے۔ حضرت حبیب بن ابو فضالہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے موت کا تذکرہ کچھ یوں کیا گویا آپ موت کی تمنا کر رہے ہیں۔ آپ کے ایک رفیق نے عرض کی، آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد موت کی تمنا کیسے کر سکتے ہیں کہ کسی کے لیے بھی موت کی تمنا کرنا جائز نہیں، چاہے گناہگار ہو یا نیکوکار، کیونکہ نیکوکار نیکیوں میں اضافہ کرے گا اور گناہگار کے نیکیوں کی طرف رجوع کرنے کی امید ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں موت کی تمنا کیسے نہ کروں، حالانکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ زمانہ مجھے گھیر نہ لے جس میں گناہ کو ہلکا جانا جائے، قاضی بک جائیں، رشتہ داری ختم کر دی جائے، سپاہیوں کی کثرت ہو اور قرآن پاک کو گا کر پڑھنے والے پیدا ہو جائیں۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے سوائے اس شخص کے جسے اپنے عمل پر یقین ہو۔ جب تم اسلام میں 6 باتیں دیکھو تو موت کی تمنا کرنا، اور اگر تمہاری جان تمہارے قبضے میں ہو تو اسے چھوڑ دینا۔ وہ 6 باتیں یہ ہیں:
خون کا ضائع ہونا، بچوں کی حکومت، سپاہیوں کی کثرت، بے وقوفوں کی حکمرانی، قاضیوں کا بک جانا اور ان لوگوں کو پیدا ہونا جو قرآن پاک کو گا کر پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دجال نکلے گا تو مومن کے نزدیک مر جانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہ ہوگی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں اس زمانے کے علماء کے نزدیک موت سرخ سونے سے زیادہ محبوب ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب مرد مومن کے نزدیک موت شہد ملے ٹھنڈے پانی سے زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے کے بعد کے اعمال کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قبر و حشر میں آسانیاں عطا فرمائے، سوال و جواب کی آسانیاں، قبر و حشر کے جو قبروں میں سوال و جواب ہوں گے اس میں بھی اللہ تعالی آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔